وسلم فرشتوں کے پروں میں سوار ہو کے بعد سفر طے کیے اور پھر مقام سدرہ پہ سواری آپ کے لیے آئی جس کا نام ہے رف حتیٰ کہ وہ بھی اپنے مقام پہ جا کے رک گئی اور پھر آگے محبوب پاک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا سفر کرتے رہے۔ یقین بعد دیگر واقعات بیان ہوں گے اور وہ سفر کی مبارک سفر کی باتیں بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں براق کے اوپر سوار ہو کے میری سواری تیزی کے ساتھ چلی اور کدھر چلی؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اتنی تیز رفتار سواری ہو اور سوار اوپر بیٹھا ہو ہے، اتنی تیز رفتاری کے اندر بھی نبی پاک کی نگاہ نبوت یہاں کا کام کر رہی تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری کے اندر باب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں نا ان کے لیے یہ سبق ہے۔ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے کیا دیکھا کہ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی مزاروں میں اپنے قبروں میں بولو اپنے مزاروں میں اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے، 1450 سال سے یہی عقیدہ چلا رہا ہے۔ تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کی اس روایت سے پتہ چلا کہ انبیاء زندہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو جب کلیم اللہ اپنے مزار میں زندہ ہے تو حبیب اللہ کا درجہ اتمم اپنے مزار میں زندہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مل کے پڑھیے چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اگر میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہمیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، مل کے پڑھیے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، پڑھو پڑھیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جو حضور کو مردہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم وہ خود مردہ ہے، ان کے دل مردہ ہے، ان کی روحیں مردہ ہیں، ان کا عقیدہ مردہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارے نبی اپنے مزار میں زندہ ہے۔ اور کتنے حجاج بیٹھے ہیں، یہ حاجی اصغر علی بٹ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی غلام رسول سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے جو حج عمرہ کرتے ہیں۔ بتاؤ مجھے وہاں حضور کی جانے کے سامنے اللہ آپ کو پھر لے جائے کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یار کوئی میں نے بری بات تو نہیں کی، اچھی بات کی ہے نا، تو مل کے پڑھو ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام
مسجد اقصی میں پہنچی. اقصی کا معنی دور، یعنی یہ مدینے سے کافی دور مقام ہے. تو نبی پاک اقصی مسجد میں لائے گئے. اور کیوں لائے گئے؟ کہ نبیوں کی امامت فرمائے، تاکہ امام الانبیاء کا لقب اپنے معنی کے اوپر پورا ہو جائے، متحقق ہو جائے. امام المرسلین کا لفظ آپ کی ذات کے اوپر عین پورا متحقق ہو جائے، آپ کا وصف یہ بھی ظاہر ہو جائے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نبی میرا محبوب امام الانبیاء بھی ہے، امام المرسلین بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول وہاں موجود ہیں. یہ کسے کہانی نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حقیقت یہی ہے. اور حدیثوں سے، قرآن کی تفسیروں سے یہی بات واضح طور پہ عیاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب سنو، جو بات میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، اگر شریف میں اس کو جگہ دیں، وہ بات یہ ہے. چلو بھی میں بسم اللہ مبارک میں امامت کرتا ہوں، آپ لوگوں کا امام ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، اور آپ کو بھی سعادت ہے آپ امامت میں پڑھتے ہیں. تو اگر میں نماز کا ٹائم ہو جائے اور بڑا عالم کوئی آ جائے، کوئی مفتی اعظم آ جائے، تو پھر میرا حق کیا بنتا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کو آگے کر دیں. میرا استاد آ جائے، میں اس کو آگے کروں گا یا پیچھے ہی رکھوں گا؟ میں کہوں گا استاد جی آپ آگے تشریف لائیں، آپ ہمارے استاد ہیں، بڑے عالم ہیں، آپ امامت فرمائیں. تو بلا شک و شبہ، بلا تفصیل بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ آج تو سارے ہی نبی ہیں، سارے ہی رسول ہیں، سارے ہی ایک سے ایک بڑا عالم ہے، ایک سے ایک بڑا حسین و جمیل ہے، ایک سے ایک بڑا علم والا عابد و زاہد ہے. لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک کا دستے رحمت پکڑا، حضور کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج ان میں جو حسین و جمیل ہے، علم والا ہے اور زہد والا ہے، تقوی والا ہے، ان سب سے زیادہ جو شان اور مرتبہ اور مقام رکھتا ہے وہ آپ ہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور آپ مقتدا بنے اور تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے. اور پنجابی کے شاعر نے یہاں بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جہاں ساچ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری سارے. جہاں ساچ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری سارے. پھر کیا ہوا کہ نبیاں
امام انبیاء اور مرسلین ہیں کہ اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے اقصا تو کوئی یہ دل ذہن میں یہ بات نہ رکھے کہ بعد والا مرتبہ ہے، فرمایا کہ بڑے بڑے پیچھے ہو جاتے ہیں میرے آقا پھر بھی آگے۔ اس کے اوپر اتنے نقطے ذہن میں آ رہے ہیں، کس کس نقطے کو بیان کروں اور کس کس کو چھوڑوں ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ یہ شعر تو میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لاہور سے بھی کوئی دوست آئے ہوئے ہیں، بھلے شادی میں آئے ہوئے لیکن جمعہ تو میرے پاس ہے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ ذرا جھوم کے پڑھے گنبد خضرا کا تصور کرو کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ مزہ نہیں آیا، سینوں سے آواز نکلے سارے نبیوں، ہاں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ فرمایا نماز ادا ہو گئی، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ گئے، نبی پاک نے امامت فرما لی۔ اب جلسہ ہوا معراج نبی کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور جلسے تم بھی کرتے ہو، جلسے ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن اس محفل پہ قربان کے جس میں جلسے پہ آنے والے سارے انبیاء مرسلین، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسٹیٹ سیکرٹری نقابت کے کام فرائض انہوں نے سر انجام دیے۔ نقیب محفل آج معراج النبی کے جلسے کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل نے باری باری انبیاء کو دعوتیں دی کہ اپنی اپنی باری پہ آئیں اور اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی توصیف کریں، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ سب کو
تو کرنی چاہیے، لیکن آپ جتنی بھی حمدیں کریں اللہ کی حمد کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، کہنے لگے تمام تعریفیں اس رب کے لیے، پروردگار کے لیے جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا، مجھے انسانیت کا جد امجد قرار دیا اور مجھے اپنے ید قدرت سے تخلیق کیا۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدَمَ، بنی آدم کا تاج میرے سر کے اوپر سجایا، جبریل کو میرے سامنے جھکا دیا، میکائیل کو جھکا دیا، اسرافیل و اسرائیل کو جھکا دیا، تمام فرشتوں کو میرے سامنے جھکا دیا۔ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے جنت میں داخل کیا، مجھے عزتوں اور عظمتوں سے نوازا۔ تو اللہ کی حمد کر کے اپنے مقام پہ واپس تشریف لیا۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے سپاس نامہ پیش کیا، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا باری آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یا اللہ تیرا شکر ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں مجھے تمام کائنات کی بادشاہ تو شہنشاہت عطا فرمائی ہے، میرے لیے پرندوں کی بولیاں آسان کر دی ہیں، یا اللہ تیرا کرم ہے مجھے ملک اور بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے نارے نمرود کو گلزار کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اپنا خلیل بنایا، مولا تیرا شکر ہے مجھے مقام خلیلیت اور امتوں کا امام کر دیا، میری نسل میں کتنے انبیاء تو نے تخلیق کیے، تیرا شکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا اللہ تمام تعریفیں تیری کی ذات کے لیے ہے کہ تو نے مجھے اسماعیل ذبیح اللہ ہونے کا لقب اور خطاب اور مرتبہ مقام عطا کیا، اور میرے ہی فدیے میں جنت سے تحفہ بھیج دیا، اور قیامت تک وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا پیغام تمام امت کو بتا دیا گیا۔ اب یہ قربانی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے تیری حمدیں، کروڑ ہاں تیری حمدیں، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے مقام کلیمیہ سے نوازا ہے، یا اللہ قبور کے اوپر بلا کے تو نے اپنے کلام سے مستفید کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے منہ و سلوہ میری قوم کے اوپر میری دعا سے اتارا، یا اللہ 7 عذاب آئے میں دعا کرتا رہا تو ٹالتا رہا، یا اللہ تو نے مجھے توریت عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنے مقام پہ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے وَقَلِمَةُ اللَّهِ، یا اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد ہے تیری کبریائی بیان کرتا ہوں میں عیسیٰ تیرا بندہ، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اپنا کلمہ قرار دیا ہے، اور روح قرار دی، روح القدس سے میری ماں کی مدد کی ہے، اور وہ کلمہ میری ماں کی طرف القا کیا گیا، بغیر باپ کے مجھے تخلیق کر دیا، میری ماں کی پاکی اور طہارت کا تیرا فرشتہ لے کے بیان آ گیا، اور میری پاکی اور طہارت کی گواہی دی گئی، مجھے پالنے کے اندر ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی، یا اللہ میں اس کے اوپر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے وسیع اللہ کا خطاب عطا کیا کہ میں برس والے کو ہاتھ رکھوں تو بیماریاں جاتی رہے، شفائیں آتی رہے، یا اللہ تیرا شکر ہے اندھے کو ہاتھ لگاؤں تو آنکھیں نور نالا نور ہو جائے، مردے کو ٹھوکر ماروں تو تیرے اذن سے زندہ ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے مقام کے اوپر تشریف لے آئے، اور آخر میں باری آئی محسن کائنات، باری آئی سیدہ آمنہ کے لفظ جگر کی، باری آئی تمام انبیاء کے مالک و مختار کی، باری آئی عرب کے جھومر کی، باری آئی ہادی کائنات کی، باری آئی ہادی عالم کی، باری آئی حسنین پاک کے نانا جان کی۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام اپنے مقام کے اوپر آئے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھی اللہ کی حمد کی، جتنی نبیوں نے حمدیں کی ہیں وہ قبول ہوئی،
ان کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا گیا. دعا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا. فرمایا دیگر انبیاء کے ذکر بھی، ان کی دعائیں بھی قرآن کے اندر بیان ہوتی رہی. لیکن فرمایا ہر نبی کی حمد کو سلام ہے، ہر مرشد پیغمبر کی حمد کو سلام ہے. لیکن فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں نہ کوئی میرے جیسا حامد ہے، کوئی رب جیسا کوئی رب ہے. اور فرمایا قیامت کے دن بھی میں اپنے رب کی ایسی حمد کروں گا کہ وہ جلال سے جمال میں آ جائے. سبحان اللہ ہے. رب جلال میں ہوگا قیامت کے رب ایسا جلال ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. ورنہ اسے کہا اس کے کار کا اظہار ہوگا. فرمایا جب جلال میں ہوگا فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ. پھر فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بولے؟ بڑے بڑے خاموش ہیں. پھر خود ہی فرمایا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. آج قہر والے رب کی بادشاہی ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں رب کی ایسی حمد کروں گا میرا رب جمال میں جلوہ فرما ہو جائے گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات تمام انبیاء نے جب سپاس نامے پیش کر لیے پھر حضور کی باری آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. قاری صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ بیٹھے کونے پہ اگر میرے پاس آ جائیں تو مجھے مزہ آ جائے گا. وہی بچے کو بھی لے آئیں پھر بعد میں ادھر کر دیں تشریف لے آئیں. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی. الحمدللہ. دیکھو آپ کہتے ہو تو اللہ کو یہ جملہ بھی پیارا لگتا ہے. بچہ کہے نا ابا ابا کتنا پیارا لگتا ہے. ماں سن کے خوش ہوتی ہے، باپ سن کے بھی خوش ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ مومن اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. اور جب حضرت بابا فرید کہتے ہیں اللہ اللہ تو رب کو پیار آتا ہے کہ نہیں؟ اور سپا کہتے ہیں اللہ اللہ رب کو پیار آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ زبان کتنی مقدس ہے جو ہے ہی محبوب کی. یہاں سبحان اللہ. اور پھر بڑی بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں قد سواد نمشری اندری کھنڈا بھی چک جٹھیاں گلا سونے دیا مٹھیاں میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے الحمدللہ. ادھر اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. سب کہتے ہیں الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے. اور میں کوئی کنویں میں کہتا ہے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. فرمایا کوئی سولی پہ لٹک کے کہتا ہے شاہ منصور جیسا الحمدللہ. لیکن اب باری آئی تاجدار انبیاء کی. جب اللہ کی حبیب نے کہا الحمدللہ تو رب کی رحمتوں کے دریچے کھل گئے. اور نور ملا نور کی کیفیت پیدا ہو گئی. ہاں سنو آج ہم ایک دوسرے کی تعریف سنتے ہیں تو بعض بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی. کوئی تعریف کرتے نا اب یار چھوڑو نہیں برداشت کرتے. کسی کو نہ کھاتا پیتا دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کی تعریف ہضم ہوتی ہے. اور اگر کسی کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو اس کا مقدر ہے. اللہ نے دولت دی ہے یا دنیا دی ہے یا اولاد دی ہے تو رب کی دین ہے. لیکن جیلس پن حسد بغض اناٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور فقیروں کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. فقیروں کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. وہاں کوئی بھی آ جائے اللہ کے ولی فقیر سینے سے لگا لیتے ہیں. وہاں
پیارے نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ انسان تو لاکھوں پیدا ہوتے ہیں روز، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حکیم صاحب لاکھوں انسان روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کاش ہمیں انسانیت کا بل آ جائے مجھ سمیت، اللہ ہمارے اندر وہ آجزی و انکساری پیدا کر دے کہ جو فقیروں کا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قلوب عطا فرما دے۔ یہی حالت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی آیا، مسلم آیا، کافر آیا، کوئی بھی آیا، حضور کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کائنات کے صدقے ہمیں نیک کر دے، ایک کر دے۔ نبی پاک نے اللہ کی حمد کی، الحمدللہ رب العالمین۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ حضور نے حضرت آدم سے بھی سنا، حضرت شیش سے بھی سنا، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی سنا، حضرت ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کی باتیں بھی سنی۔ حضور کو بڑا پیار آیا۔ نبی پاک کہنے یا اللہ تیرا شکر ہے جو جو تیرے نبیوں نے تیرے پیاروں نے باتیں کی ہیں وہ واقعہ اسی لائق ہے، تیری ذات اسی لائق ہے، اور جو میرے نبوت کے بھائی ہیں یا مرسل ہیں ان کی شانیں بھی جدا ورا الورا ہے، لیکن آخر میں پھر حضور نے چند جملے فرمائے۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کوئی تیرا کلیم ہے، کوئی تیرا نوح نبی اللہ، کوئی یوسف نبی اللہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ، لیکن علامہ حبیب اللہ۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں مجھے تو نے اپنا حبیب بنا لیا اور مقام محبوبیت عطا کر دیا۔ سبحان بولو سبحان درود پاک با آواز بلند پڑھیں۔ بات حضور کی ہے نا، خاموش نہ رہا کرو، سینوں سے باہر نکالا کرو۔ لوگ دنیا کی باتیں کرنے میں نہیں شرماتے تو ہم ذکر مصطفیٰ کرنے میں شرما جاتے ہیں۔ اور دعا کرو دنیا میں رہے تو حضور کا ذکر کریں، آنکھیں بند ہو تو حضور کا ذکر کریں، اور دن حشر کے اٹھے تو حضور کا ذکر ہماری زبانوں پہ ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، انا حبیب اللہ، یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، مجھے تمام انبیاء کا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قاری صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تقریر ایسی ہوتی ہے تو وہ تقریریں بھی نہ رہی، نہ وہ تحریریں رہی، نہ وہ تقویٰ رہا، نہ وہ زہد رہا، نہ وہ باتیں رہی، نہ وہ سچائیاں رہی۔ پہلے اللہ والے جب تقریر کرتے تھے تو اثر ہوتا تھا، اور غوث پاک کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہیں کہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے، واسطے الحق ہو جاتے تھے۔ میرے استاد علامہ محمد شفیع پاٹھی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرتے تھے بہت سارے ایسے ان کے قلب جاری ہو جاتے تھے، اور بہت سارے اللہ والوں کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی کہ آنکھ لگتی تو حضور کا دیدار بھی ہو جاتا تھا۔ تو بات تقریر بڑی دیر پہ لگتی ہے اور بلا اختیار سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ، نعرہ تکبیر کہتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ وجد میں آتی ہیں تو عاشقوں کے انداز ہیں، لیکن جب حضور بولے نا تو سارے انبیاء سن بھی رہے تھے، ان نبیوں کے سامنے حضرت ابراہیم کو وجد آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صدقت یا محمد، صدقت یا محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے حقیقت بیان کی ہے، بے شک آپ کو تمام نبیوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر اللہ نے بزرگی اور شرف اور عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا ایک نبی دوسرے نبی سے خوش ہوتا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کی شان سن کر، اور ہمارے یہاں مختلف آتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ چلو جی یہاں خطبہ پورا ہو گیا تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ احمد سعید کاظمی جن کا یہ کتاب چاہا، اس کے اندر بھی حضرت نے بیان کیا ہے اور بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے
کہ نبی پاک کی معراج 3 طرح کی ہے۔ ایک معراج بشریت ہے، ایک معراج نورانیت ہے، یعنی ایک بشریت کی معراج ہے، ایک نورانیت کی معراج ہے، اور ایک حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ بشریت کی معراج ہے۔ کس کی معراج ہے؟ بشریت۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، پاک وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہاں امامت کر کے اب میرے آقا آسمانوں کی طرف جانے لگے۔ تو اب جو معراج ہے وہ نورانیت کی معراج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے موٹی جو باتیں بتا رہا ہوں، ویسے تو حضور کی حقیقت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کو میاں سمجھ نہیں آئی کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سبقت فی صدری ابا بکر، اللہ نے جو میں مصطفیٰ کے دل میں سینے میں ڈالا ہے وہ سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اور پھر بھی فرمایا اے صداقت کے پیکر، یاد رکھ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ فرمایا میرے آقا کی سواری مسجد اقصی سے چلی ہے، فرمایا اب دنیا کے بادشاہوں کی سواریاں بھی آتی ہیں، وزیر کی سواری بھی آتی ہے، مشیر کی سواری بھی آتی ہے، فرمایا کہ کسی پیسے والے کی بھی سواری آتی ہے، لیکن اس سواری میں قرآن کے اوپر سوار ہونے والے امام الانبیاء کی سواری ہے۔ اب آپ کے شاہ فیصل روڈ کے اوپر جب کوئی کسی ملک کا وزیر ایئرپورٹ سے اترتا ہے چلتا ہے تو روڈ بلاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں، اور سفید وردی والا آگے آگے اعلان کر رہا ہوتا ہے، سپیکر بھی لگا ہوتا ہے، اور رکشے والے ایک طرف ہو جا، موٹر والے ایک طرف ہو جا، کار والے ایک طرف ہو جا، کہ ملک کے صدر کی سواری آ رہی ہے۔ دل کو سمجھانے کے لیے سامریت کرتا ہے، جب میرے آقا کی سواری چلی ہوگی جبریل بھی آگے آگے اعلان کر رہے ہوں گے کہ انبیاء مسجد اقصی میں قطار در قطار کھڑے ہو جائیں، آسمان میں نورانی چادریں بچھا دی جائیں، چاند اور سورج کی روشنی، چاند کی روشنی کو زیادہ کر دیا جائے، آسمان میں نورانی چادریں بچھا دی جائے، نور کے کندھے لگا دیے جائے۔ اے اسرائیل کندھے ایام ٹھہر جا، اے اسرائیل آج روحوں کا سلسلہ قبض کرنے کا روک دے گی، امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے۔ میرے آقا کی سواری جو چلی ہے تو کس شان سے چلی ہے کہ باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ قربان جاؤ میں تمہارے اس ذوق شوق کے اوپر مسلسل تقریریں کر کے میری حالت پھر بھی ہے، کوئی ساتھ تو دیا کرو یار، کہ باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق و شوق لکھا آج کی رات ہے، دور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رش کے صبح صبا آج کی رات ہے۔ فرمایا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوشے بلند ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سواریاں مقام مسجد اقصی سے آسمانوں کی
آسمان آیا. اب آسمان کے اوپر مختلف معاملات ہیں. میرے آقا علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروغہ آسمان نے دروازہ کھٹکھٹایا. اور پھر یاد رکھو آج کوئی بڑا آتا ہے نا تو اس کے نام کے پوسٹر بھی بن جاتے ہیں, بنتے ہیں, شاہی کرسی رکھ دی جاتی ہے, تب سجا دیے جاتے ہیں, اور مخمل کے کپڑے قدیم آؤ بھگت ہوتی ہے. دنیا کے لوگ دنیا داری کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, اور آج فرمایا وہ آسمانوں پہ مہمان بن رہے ہیں کہ جن کے صدقے تمام کائنات سنائی. میرے آقا علیہ السلام گئے نا تو حضور فرماتے ہیں میں نے ہر آسمان کے اوپر اپنی شانوں کے کتبے لکھے ہوئے دیکھے. حضور کی شانوں کے کتبے لگائے ہیں. آپ بینر بولو پوسٹر بولو تو فرمایا کتبے لگائے ہوئے ہیں. بعض کتبے کھول دیتے ہیں, کتبے نہیں کتبے ہیں, کتبے لگتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب پہلے آسمان پہ پہنچا نا تو کون سا کتبہ تھا, بڑا بڑا لکھا ہوا, اور لکھوایا کس نے تھا, رب العالمین. لکھا تھا فرشتوں نے, آمد و حبیب کی ہے, محبوب کی ہے. فرمایا کیا پہلے آسمان پہ حضور فرماتے ہیں والذی بعث بالأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت کہاں ملے گی؟ سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھو 28واں پارہ ہے. یہ آیت میرے آقا فرماتی ہے معراج کی رات آسمان میں ایک بڑا کتبہ لگا ہوا تھا, اس کے اوپر یہ قرآن کی آیت لگی ہوئی تھی. اور اس آیت میں شان کون بیان کر رہا ہے؟ رب اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے. والذی بعث بالأمیین, فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر ایسا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. فرمایا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے, ان پر یتلو علیہم, ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں بیان کرتا ہے. صرف آیتیں نہیں بیان کرتا, فرمایا اگر گناہگار آ جائے, بدکار آ جائے, فرمایا کہ ان کے اوپر نگاہ نبوت ڈال کے ویزکیہم, انہیں پاک بھی کرتا ہے. آدھا فرماتے جن کی رنگت سے بے رنگ بے رنگے گئے, اس چمک والی رنگ پیلا. اور یہ پتی ہو گیا آج تک لڑ رہا ہے جی جھنڈا نہیں لگانا چاہیے, لیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. میں بندے کا پتر مانا, اللہ نے کیسی لیٹنگ کی ہے, اللہ نے کیسا اہتمام کیا ہے. تاجدار سرور کشور رسالت, اعلیٰ فرماتے ہیں تاجدار سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. کہیں تو وہ جوش لندرانی اور کہیں تقاضے مثال کے تھے. فرمایا کہ کلیم اللہ جاتے ہیں کو دور پہ, حبیب اللہ کے بعد جبریل آتے ہیں. یا رسول اللہ جو کلیم کے اوپر راستے بند تھے, آج میں رات کی رات آپ کے اوپر کھلے ہوئے. والذی بعث بالأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتی. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میرا نبی ان پڑھوں کے اندر میں نے اس کو بھیجا ہے. فرمایا عرب کے اندر بھیجا, عرب کا جغرافیہ دیکھے, فرمایا ان کی حماقتیں بھی دیکھے, ان کی ان پڑھی بھی دیکھے. فرمایا بتوں کی پوجا کرتے, اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے, ان کے سامنے ماتھے ٹیک دیتے, اور طرح طرح کے بت بنا کے لاتا منا دو حسا اور حبل بڑے بڑے بت بنائے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا یہ چہرہ جو ہے ان مورتیوں کے لیے نہیں بنایا رب نے, یہ تو حقیقی رب کے سامنے جھکاؤ مزہ تب ہے کہ رب نے اس انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. پھر کیسی تعلیم ہوئی, کیسی ہدایت نصیب ہوئی. فرمایا جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. فرمایا کہ میرے آقا کی نگاہ جہاں جہاں جاتی
بهم اهتدیتم فرمایا یہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج منہ بھر کے حضور کے نبی پاک کے یاروں کے اوپر لوگ تانا زنی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بزرگ آئے میرے پاس، جی وہ کسی نے بول دیا کہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی نہیں رہتا۔ ابھی میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے 4 صفحوں کے اوپر مستند دلیلوں سے، فتویٰ لینا تو آ جائے تھوڑا سا کے بعد بیٹھتا ہوں۔ اس 4 صفحوں کے اوپر فتویٰ بالکل قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اور مستند دلائل کے ساتھ فتویٰ تیار کیا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہہ دو تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کے اوپر جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ فرمایا رشتہ دے تو قبول نہ کیا کرو، دعوت دے تو قبول نہ کیا کرو، رستے میں ملے تو رستہ بدل لو، اس لیے جو میرے غلاموں میرے یاروں کو برا کہتا ہے وہ میں مصطفیٰ کا کچھ نہیں لگتا۔ اور کہ میں کہتا ہوں جو حضور کا وفادار ہے، جو صحابہ کا وفادار ہے وہی عزت کا حقدار ہے، اور جو ان سے غداری کرے وہ ہمارا کچھ ہی نہیں ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاچا ماما کچھ بھی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو رسول اللہ کی ہے، ان کے صحابہ کی ہے۔ اور یہ بات بانگے دوہر کہتے ہیں کہ روٹھتی نہ خدائی تو روٹھے اور وہاں ایک کتبہ بڑا لگا ہوا تھا، بڑا کتبہ لگا ہوا تھا، اور کیا لکھا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کہاں ملے گی؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے۔ کتبہ رب نے بنوایا ہے فرشتوں سے، لکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور بنایا کیوں؟ میرا حبیب دیکھ کے خوش ہو جائے، میرا محبوب دیکھ کے خوش ہو جائے، کہ اس لیے رب کو پتا ہے محبوب کیا چاہتا ہے اور محبوب کو پتا ہے رب کیا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ بس آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ میرے آقا تیسرے آسمان، پہلے آسمان کی بات سنو، اس کے اوپر بڑے نقطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچا نا تو ایک نور کا تکیہ لگائے، تخت کے اوپر ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خود بڑھ کے ان کو سلام کریں، سلام میں پہل کریں۔ تو جب آپ آگے بڑھے تو بزرگوں نے کہا مرحبا یا ابن الصالح، اے میرے مبارک بیٹے تیرا آنا مبارک ہو۔ نبی پاک فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ لوگ کہتے نہیں پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ اب پتہ ہوتے ہوئے بھی پوچھنا یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہے، حضور نہ پوچھتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ ہم تک یہ حدیثیں کیسے پہنچی، یہ باتیں کیسے پہنچی؟ منفی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ منفی سوچ نہ رکھو، مثبت سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو، کیونکہ بات جب حضور کی آئے تو پھر منفی سوچیں کام نہیں کرتی ہے۔ صحابہ نے صرف سوچا نہیں ہے، حضور کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سیدھی طرف نیک اولاد کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف بری اولاد کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی اولاد کو دیکھ کے ماں باپ ہمیشہ خوشی ہوتے ہیں، اور بری اولاد کو دیکھ کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ بد دعا نہیں دیتے،
ماں باپ کی دعا لگ جاتی ہے، بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ بد دعا سے بچا کرو، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ دعا کرتے یا بد دعا کرتے وہ بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ ابھی تیسرے آسمان کے اوپر سرکار جب تشریف لے گئے تو وہاں کیا واقعات، دوسرے آسمان پہ کن نبیوں سے ملاقات ہوئی، یہ واقعہ کافی ابھی طویل ہے، ابھی تو چند باتیں میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، تو وقت ہو گیا۔ دعا ہے جو ذکر رہ گیا انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔